السلام علیکم۔ کل آنکھوں سے ایک انتہائی افسوسناک خبر گزری کہ ایک انجینئر ایمن جاوید صاحب تھے اور ایک اسحاق نام کے ڈرائیور تھے۔ ایک نجی ٹیلی کام کی کمپنی تھی اور کراچی میں جو حسب معمول اپنے ٹاور کا کام کرنے گئے تھے، وہاں مین وائل کسی نے کہا کہ انہوں نے جب وہ ٹاور پہ کام کرنے جا رہے تھے، ایک جگہ کا پتہ کسی بچے سے پوچھا، تو بس ایسے ہی ایک مسجد کے امام تھے، جو سننے میں آ رہا ہے، وہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اغوا کرنے آ رہا ہے۔ تو بس اس کے بعد کوئی 200 سے لے کر 250 تک لوگ تھے، جنہوں نے ڈنڈے، سیمنٹ کے بلاکس، اینٹوں سے دردناک قسم کی اللہ ان دونوں لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، بے گناہ لوگوں کو اعلیٰ سے بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ انتہائی دل دکھا کہ جس حالت میں ان کی موت ہوئی اور جس حالت میں وہ بیچارے چلے گئے ہوں گے، کہ وہ مطلب درندوں میں نہیں، انسانوں سے بھی بیچارے بچنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ انسان جب درندگی پر آتا ہے تو تمام حدیں پار کر دیتا ہے، ایون کہ درندے بھی حیران و پریشان ہو جائیں۔ 250 بندوں میں سے کوئی تھوڑے سے سوائے ایک پولیس والے کی جو سننے میں آتا ہے، اسے بھی زدوں کو کیا۔ یہ افواہ اس قدر خطرناک چیز ہے، اس قدر یہ ڈینجر چیز ہے، اس قدر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ کسی نے ایک بات کہہ دی بغیر تصدیق کے۔ اچھا، اگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فرض کیا وہ واقعی ہی اغوا کار ہوتے تو پھر بھی ان کا انجام یہ نہیں تھا، پھر بھی آپ کا کام بطور ہجوم یا لوگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو پکڑیں اور پولیس کے حوالے کریں۔ بالفرض وہ آگے سے اغوا کار ہی ہیں، آگے سے ریزسٹنس شو کرتے ہیں، آگے سے فائرنگ کرتے ہیں، کوئی ایسا کام وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر سیلف ڈیفenس کے حد تک آپ کو اپنا ڈیفenس کرنا چاہیے، نہ کہ اگلے بندے کو اس طرح اس قدر تکلیف میں۔ اب کیونکہ وہ تو بے گناہ نکلے، اب بتائیں اگر وہ گناہ گار ہوتے، اول تو گناہ گار کے ساتھ بھی ایسا سلوک عوام قانون ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتی، لیکن وہ تو دیکھیں، قانون میں ایک ٹرم، ایک مفروض بات کی جاتی کہ 100,000 گناہ گار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اس سوچ پہ قانون آگے کام کرتی ہے، اس وجہ سے آپ کو سم ٹائم جو قانون کا پروسیس ہے یا لا ہے وہ آپ کو سلو نظر آتا ہے، کیونکہ ہے تو انسان ہی، وہ ثبوتوں ہی کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت سارے گناہ گار بھی لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ثبوتوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے، انویسٹیگیشن کی ویکنیس کی وجہ سے۔ لیکن اس چیز پہ اب تھوڑی بے حسی زیادہ ہو گئی ہے، فرینکلی سپیکنگ، کہ جب آج سے کوئی 15 کچھ سال پہلے جب اس طرح کے واقعہ سنتے تھے، کوئی بھی حادثہ سنتے تھے، سمجھوتا ایکسپریس کا یا کسی جگہ کوئی آتش زدگی ہوئی، اس طرح لوگ جاں بحق ہو گئے، تو دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ورلڈ کپ میں ہم سب انوالو ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کا دھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو یہ معمولی خبر لگتی ہے، اور بیسیکلی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ جو سوچ کی، جو ایک مہذب قوم کی سوچ کی آگاہی کرتی ہے، یہ اس لیول تک کی سوچ ہے، اور یہ کس قدر ہم اس چیز کو نارمل لیتے ہیں کہ سوچیں، آپ صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں، صرف چند ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اس ڈرائیور اور انجینئر کی جگہ آپ ہوتے، آپ کو 200 بندہ مارنے آ جاتا اور آپ اس قدر بے بسی محسوس کرتے، ڈنڈے، سوٹے، اینٹوں کے بلاکس، پھر ان کی گاڑی بھی جلا دی، اس قدر خوفناک ماحول بنا دیا گیا۔ اب زندگی میں جتنے بھی خوفناک منظر آپ بچپن سے امیجن کریں کہ آپ کے راستے میں اکیلے جا رہے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں، کوئی بھوت پریت آ جاتا ہے، وہ خوف کو امیجن کریں، اور پھر اس خوف کو امیجن کریں کہ آپ کو 200 بندہ مارنے آ رہا ہے، تو آپ کو وہ جن بھوت والا تو بہت فنی لگے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ کس قدر بے بسی کا عالم ہے اور کس قدر بے حسی کا عالم ہے، کہ یار جب میں اکثر سوچتا ہوں، جب موب اکٹھا ہو جاتا ہے، ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ان میں اچھے لوگوں کی زیادہ تعداد کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اچھے لوگ صرف ایز اے تماشائی ہی وہ معاشرے میں ان کا کردار ہے۔ اچھے ہونے کا صرف مطلب یہی ہے کہ آپ دور سے کھڑے ہو کے صرف دیکھیں اور اپنے آپ کو سیو کریں، اگرچہ
آج یہی بن چکا ہے کہ آپ کسی دوسرے کی پہلے صلح کو آپ نیکی کا درجہ کرتے تھے، لیکن آج کل والدین اور ہم خود عزیز و اقرب اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو کہتے ہیں یا تو کوئی لڑائی ہوندے ہوئے ویکھیں تو وچ پنگا نہ لیں، تو دونوں ہی نکل جائیں۔ تو اچھے لوگوں کا تو یہ ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو منفی لوگ ہیں، اور منفی لوگ میں آپ دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں، سننے میں آ رہا ہے ایک مسجد کا امام انوالو ہے۔ اب دیکھیں کیا ان لوگوں پہ اثر ہوا ہے۔ ان لوگوں کو تو سب سے اچھا ہونا چاہیے، ان لوگوں کو سب سے اخلاق والا ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن جو سب سے بڑی چیز آپ کے نامہ اعمال میں، جو سب سے بڑا آپ کو وزن ہوگا، وہ آپ کے اچھے اعمال کا ہوگا۔ اب دیکھیں پریکٹیکل ہم کہاں کریں۔ مجھے اس واقعے پہ بہت زیادہ افسوس تو نہیں، کیونکہ اب تو بالکل بے حسی ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا، یا ان فیوچر اگر ایسا میرے ساتھ ہوا، تو میں کیا کر سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ میں بھی اسی طرح بے بسی کی حالت میں، بے چارگی کی حالت میں، اور اس حالت میں اب مر جاؤں، اور کیا میرے پیاروں پہ گزرے، اور کیا ہی لمحہ ہوگا۔ وہ 10,000 دفعہ بھی قیامت آ جائے تو وہ اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جس قدر تکلیف والا وہ لمحہ گزرا ہے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور کبھی بھی اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا، اور اللہ ان کو اب اللہ سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں انہیں اتنا بڑا جنت میں مقام دے، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، قیامت میں ان کا وہ اپنے انجام کو پہنچے۔